السلام علیکم دوستوں میں نے کافی دیر سے ویڈیو بنانا بند کی ہوئی تھی، لیکن اب پھر پاکستان کے سیاسی حالات جو ہے نا ایک دم سے 2-3 دن سے کافی اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا ہم بھی اپنا وہ کیا کہتے ہیں لچ تال لیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آج جیسے کل عمران خان کو گرفتار کیا گیا، کل میں پرسوں، تو بڑی نون لیگ والوں نے بڑی خوشیاں منائیں اور پی ٹی آئی والوں نے بڑا ہلا گلا اس پہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک دم سے جو نیریٹو بلند ہوا وہ ہے آیا، تو ساری پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا جی وہ ہمارے لوگ نہیں تھے، کہ یہ آرمی کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے گھس کے جو ہے نا اندر توڑ پھوڑ کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی عوام نے یہ کر دیا وہ کر دیا، دیکھو جی فوج نو آج بھی سننے کہ جی فوج کو بھگا دیا، کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کے، آج تک فوج کے ساتھ ایسا ہوا نہیں تھا، تو جو ہو گیا سارا۔ تو تھوڑا سا اس میں پاکستان کی سیاست کو اور اسپیشلی سیاسیات ایک جو سبجیکٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہماری عوام ہے نا وہ یہ ہے ذرا بھولے بادشاہ، کیونکہ ان کو بھولے رکھا ہوا ہے، جان بوجھ کے جہل رکھا گیا ہے، اور جو بندہ جہل ہوتا ہے یا بھولا ہوتا ہے یا سادہ ہوتا ہے وہ جلدی سے کسی نہ کسی بات پہ آ کے وہ اچھل کود شروع کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک چیز کہوں گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ فوجی تھے، کہ ہمارا یہ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے، وہ ان کے اپنے لوگ تھے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے کس چیز کی خوشی منائی اور کس چیز کا جشن منا رہے ہیں کہ جی فوج کو، کیونکہ انہوں نے اپنے ہی بندوں نے اپنوں نے ہی وہ جو کچھ کیا ہے، جو اگر ڈرامہ کیا فوج نے خود ہی کیا ہے، تو پھر آپ کا اس میں وہ نیریٹو تو ختم ہو گیا کہ جی عمران خان نے عوام کو شعور دے دیا، عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تو یہ تو کیونکہ آپ کے لیڈروں کے کہنے کے مطابق تو یہ انہی کے لوگ تھے۔ تو دوسرا، اگر یہ واقعی پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو یہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ گئے ہیں، اگر کور کمانڈر ہاؤس میں گئے ہیں یا جی ایچ کے میں گئے ہیں، تو وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی بات کر رہے ہیں جی کوئی سیکورٹی نہیں تھی، کوئی گارڈ نہیں تھا، وہ اب گورنمنٹ والے کہہ رہے ہیں یا جو پولیس والے کہہ رہے ہیں ہم اس لیے نہیں تھے کہ وہاں اگر ہم رجسٹنس کرتے تو لوگوں کو نقصان ہوتا، کچھ لوگ مرتے، تو پی ٹی آئی کو جو لاشیں مل جاتی ہیں اور لاشوں کا گیم کھیل ہوتا، تو ایک بات وہ بھی آتی ہے سامنے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ یہ جو فوج ہے پاکستان کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی چند اگر ہم دیکھیں 5-6 جو مین طاقتور ترین افواج ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس کو نہ صرف یہ پاکستان کی فوج ہے بلکہ اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان کی ایک علاقے میں رکھا ہوا، جسے کہتے ہیں کہ گنڈا رکھا ہوا ہے، جیسے کہ کیونکہ علاقہ ہمارا ایسا ہے کہ ایک طرف چائنا ہے، رشیا بھی قریب ہے، پھر تاجکستان، ایران، افغانستان، وہ انڈیا ہے، ایسا حلقہ جہاں ضرورت ہے، تو انہوں نے بھی اس کو پاور میں رکھا ہوا۔ اب اتنی پاورفل فوج، اور اس کے بعد دنیا کی دولت مند ترین فوج بھی، کیونکہ جو عوام ہے بڑی دنیا میں بہت زیادہ انقلاب آئے ہیں، بہت تاریخ بڑی پڑی ہے کہ لوگ فوج کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور فوج کے لڑے ہیں اور انہوں نے فتح پائی ہے، کیونکہ آپ اسلحے سے لڑ لیتے ہیں، عوام اگینسٹ اسلحہ، اور یہاں آپ سرمایہ دار سے لڑ سکتے ہیں، ایسے بھی انقلاب آئے ہیں جہاں لوگوں نے سرمایہ داری نظام کو اور جگیرداری نظام کو الٹا کے رکھ دیا، کیونکہ ان کے ساتھ پھر فوج تھی، ہتھیار تھے۔ اب ایک پاکستان کی فوج جو ہے اس کے پاس اسلحہ بھی ہے اور اس کے بعد پیسہ بھی ہے، تو جس کے پاس اسلحہ بھی ہو اور پیسہ بھی ہو، وہ پاکستان کا 60% بزنس تو ڈائریکٹ فوجی ادارے کر رہے ہیں، فوجی فاؤنڈیشن اور بیریا اور یہ ہر قسم کا کام، اور جو باقی بھی 70% ہے وہ بھی اپنے کاروبار میں کوئی نہ کوئی ریٹائر کرنل بریگیڈیئر کو رکھتے ہیں مارکیٹنگ میں دوسرے میں، تاکہ ان کے معاملات سیدھے ہوتے رہیں۔ تو باقی جو ادارے ہیں اس میں بھی سارے ریٹائر فوجی ہیں، تو اتنی جو کنٹرول ہے وہ آپ یہ سوچیں کہ وہ ایک آپ نے کیا ان پہ فتح پا لی ہے؟ جو گئے ہیں، اگر کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کو جلا دیا یا جی ایچ کے کا دروازہ توڑ دیا، تو دو چیزیں ہیں کہ کیا فوج بھاگ گئی ہے، یہاں آپ نے اس پہ فتح پا لیا، یہاں آپ کو ڈی ویپنائز کر لیا، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ان میں سے کچھ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا جو ہے نا ان کو پتہ ہے۔ ایک نیریٹو یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اگر چلو ان کے بندے شامل تھے یا نہیں تھے، ون وے ادر وے، کم از کم آپ لوگوں کے لوگ تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے، جیسے یاسمین راشد گئی ہیں، دوسرے لوگ گئے ہیں، جو آڈیوز بھی نکل آئی ہیں، وہ تیار تھے سارا کچھ۔ اب جتنے آپ کے وہ جو جیلے تھے یا جو آپ کے جو آگے بہت ابھرے ہوئے لوگ تھے جو آگے بڑھ کے
نعرے بازی کرتے تھے اور ڈنڈے بردار تھے، وہ سارے اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر انہیں کی پلاننگ تھی تو انہوں نے تو سارے کیمرے وغیرہ فٹ کیے ہوئے تھے، تو آپ لوگوں کو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. اب پرچے بنیں گے. اب جتنے لوگ تھے وہ غریبوں کے بچے جو جذباتی ہوئے تھے، جن کو عمران خان نے پہلے دن سے جذباتی کیا ہوا تھا، تو وہ گئے ہیں. تو اب وہ سارے آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. اب وہ آرام سے ایک ایک کو پکڑ کے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے. ان کو ڈنڈے سوٹے بھی ہوں گے تو غریباں نے بال مرن گے. تو وہ لیڈرشپ تو بیٹھی ہے ویسے ہی. تو کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کیا ہے، جس طرح آج جیسے آج اگر عوام عمران خان صاحب آیا مرسیڈیز میں بیٹھ کے اور عدالت میں گئے ہیں، آج نہ کوئی سر پہ ٹوپی تھی، وہ ٹوکری جو ہوتی ہے سیکورٹی والی، نہ وہ سار تھا، تو آج وہ ڈر ختم ہو گیا. تو یہ سارے جو دونوں طرف سے، میں نہیں کہتا دونوں طرف سے جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، یہ جو نیریٹو بلند کیا جاتا ہے، تو اس کو ذرا سوچنے. کیونکہ میں جو کہتا ہوں، جو آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا، کہ جو پتنگ اڑا رہا ہے، جس کی پتنگ اڑ رہی ہے، یا جو جس کے ہاتھ میں ڈور ہے، وہ بڑا کھڑائی ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے پتنگ بازی کر رہا ہے اور دونوں طرف سے کھیل رہا ہے. تو کوئی بھی آئے، چاہے پی ڈی ایم والے ہوں یا عمران خان صاحب ہوں. عمران خان کون ہے؟ عمران خان کیا بیچتا ہے؟ عمران خان کی جتنی پی ٹی آئی ہے، اس میں جتنے لوگ ہیں، جو آپ لوگ آپ کے جو لیڈر لڑ رہے ہیں، عمران خان جو کہتا ہے 30 سال کا گند، 75 سال کا گند، یہ سارا تو گند تو سارا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ایک ایک بندہ لے لے. شاہ محمود قریشی کون ہے؟ جس کے باوجداد انگریزوں کو جو ہے وہ پکڑ کے دیتے تھے، مقبریاں کرتے تھے غلامی کے، جو آزادی کے جن مجاہد اس وقت کے، اور پھر انگریزوں کی فوج میں بندے بھرتی کراتے تھے، اور وہاں سے لے کے آج تک خیر حکومت میں ہے. ادھر آگے شیخ رشید 16 دفعہ منسٹر ہے، وہ خود کہتا ہے میں گیٹ نمبر 4 کا بندہ ہوں، تو ہر حکومت میں وہ رہا ہے. اس کے بعد آپ اسد عمر کو آگے، ایوب عمر کا بیٹا، جو کہ حمود الرحمان رپورٹ میں اس کو باقاعدہ غردار ڈکلیئر کیا گیا کہ ایسٹ پاکستان میں جو ہوا ہے اس پہ غرداری کا انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اس میں وہ باقاعدہ مجرم پایا گیا ہے. پھر کوئی بھی آپ لے لیں، عمر یوب ہے، ایوب خان کا پوترا، دوسرے سارے تو یہ وہی لوگ ہیں. تو ایک عمران خان اکیلا، عمران خان تو تب ہوتا جب وہ کوئی نئی ٹیم لاتا، نئے لوگوں کو کرتا، جو اس کے پاس موقع تھا 22 سال میں. پھر حکومت میں آیا، وہیں بھی موقع تھا. اس کے بعد 1 سال ہو گیا، ابھی بھی وہ کوئی نئے بندے، نئی لیڈرشپ نہیں، وہ آگے لا بھی رہا، وہی لوگ آ رہے ہیں. تو ادھر ہو یا ادھر ہو، گیم جن کی ہے انہیں کی ہے. یہ ہے پاکستان ایک طبقاتی سماج ہے اور طبقات کی لڑائی ہے. حکمران طبقہ ہے اور عوام ہے، اور ہم عوام اپنے اپنے لیڈر چن لیتے ہیں، اپنے اپنے. وہ ایک گھر ہے، گھر کا باپ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو انہوں کا ملک ہے، انہوں کا کار ہے. پیو اگے پتر جو ہے نا، وہ ہم باقی سارے ان کے بیٹے ہیں. وہ زرداری ہو یا فضل الرحمان ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، تو ہم لوگ اپنے بھی چوائس کر لیتے ہیں. منڈا بڑا چنگا ہے، یہ روٹی دینا ہے سانو، اے دوجا نہیں، اے روٹی دینا پر نال گالاں بھی کٹدا ہے. وہ کہتے ہیں جی اے روٹی دینا نال مٹھا بھی دینا ہے، کوئی روٹی دینا، چاہ بھی دینا. لیکن گھر انہوں کا ایک ہی ہے، ایک ہی گھر دے سارے فرد نے، جنہوں کے اتنے جہاں انہوں کا باپ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو انہوں کی عوام نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو جہاں میں بار بار کہنا، دو قومی نظریہ جو ہے اصل چ عوام اور حکمران طبقہ ہے، یا کہہ لو عسکری تے سویلین، یہ دو قوماں نے اتنے. تو جب تک اسی یہ نہیں سمجھاں گے تو اسی ریوولوشنری بنیادوں کے اتنے اپنی تنظیم سازی نہیں کریں گے، انہوں نے مگر لگے رہیں گے، تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا. کوئی کچھ نہیں. رکشے والے کے پتر نے رکشا ہی چلانا ہے. وہ اگر پڑھ لکھ کے تھوڑا جا اتنے چلا بھی گیا کوئی کدا، تو انہیں سسٹم کا یا حصہ بننا پینا ہے، یا سسٹم انہوں فیل کر کے باہر کٹ دے گا. تو یہی حقیقت ہے پاکستان کی 75 سال تو یہی رہنی ہے. اگوں تہاڈی مرضی ہے، بھاویں تسی پٹو زندہ رکھو، تو بھاویں بلا آوے تو بھاویں شیر ایک باری پھر، تہاڈے ہاتھ کچھ نہیں آنا. تسی اداں ہی رہنا جب تک اپنی قیادت خود نہ ڈیولپ کرو گے. اج واسطے اتنا ہی. رب رکھا.